रूह को रब कहते हैं। रब रूह को समझ प्यारे, हकीकत एक है तौर न्यारे। तुम डरो तो तब जब तुम हो या तुम्हारा कुछ कोई बिगड़ने वाला हो, तो फिर तो डरो। जब तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला ही नहीं, ऐसे ही डरते फिरते हो बहुत 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 बहुत। साहिल जो गर्क हो मौजों में, तूफान मुकम्मल होता है जब हस्ती का पर्दा उठ जाए, इंसान मुकम्मल होता है। ये मौत वजूद का नाम है। हर नफ्स ने, हर रूह ने ज़ायका चखना, यहां बैठ के इस कायनात का नजारा करना, ये ज़ायका है। लड्डू खाने नहीं, खरबूजे खाने नहीं। तो जो उम्र और मौत से पहले था वो हम थे। अब तुम ख्वाब में बैठे हुए हो। जब तुम्हारी थर्ड आई, तीसरी आंख, ये बंद हो जाएंगी, वो खुलेगी, उस वक्त तुम जागोगे। उस वक्त तुम जागोगे। ये बाहर आग, पानी, हवा, मट्टी, रोशनी, ये किसके निशान? तो अंदर किसके निशान है? तो बंदा कहाँ रहा? जब आप आए हैं तो उस वक्त आपके साथ मौत थी? मौत थी, यहां से मिली, यहां रह गई। आप मौत के बगैर आए, मौत में रहते रहे। मौत ने आपका क्या बिगाड़ा? इस जहान से आंख बंद करोगे, असली जहान नजर आएगा। जब ये सूरत गायब हो जाएगी, असली सूरत सामने आएगी। मैं आपको असल दिखाने के लिए, हकीकत दिखाने के लिए, मौत जिंदगी से आगे की चीज दिखाने के लिए बैठा हूं। महात्मा बुद्ध, कृष्ण, यूहन्ना, जिसने आके अर्शे उला से तहतुसरा तक की हर चीज को ऐसे दिखाया। हमने एहतियाज से लायहताज की तरफ जाना है। जहां से आए हैं, यहां बैठे हमने वहां पहुंचना है। मैंने वो स्टेज आपको दिखानी है, इधर रहते हुए उधर की। जिसने इस सूरत में बैठे हुए की अतायत कर ली, उसने बेसूरती में अतायत कर ली। कि सिफ्त ही मौसूफ है, रूह ही रब है, आत्मा ही परमात्मा है, रूह ही रूह है। फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, व रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिर रसूलन व बिल कुरआन हुक्मन व इमामा। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन, सामीन, अजमाइन, आज का मेरा मौजू, उन्वान, टॉपिक है खौफ का दूर करना और लाखौफी में आना। मौत और जिंदगी से गुजरना और इससे अगली दुनिया में पहुंचना। कुछ लोग बल्कि
اکثر و بیشتر تو ویسے چلتے چلتے اس بزم میں آ گئے ہیں کہ چلو مسجد ہے، یہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہوگا تو ہم بھی پڑھ لیں۔ وہ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کی حد تک، اور کچھ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جو اس مدرسے سے حاصل ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ سارے ایک سے معیار کے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو تھوڑی سی بات کا بھی پتہ نہیں ہے اور سنتے بھی ہیں۔ آج جو لوگ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ قرآن کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ ہماری تھیوری نہیں ہے، ہر لفظ، ہر لمحہ، ہر حرکت و برکت پریکٹیکل عمل پہ مشتمل ہے۔ اب آپ دیکھو کہ تم کو جو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، خواہ وہ دنیا کی ہو یا دین کی، اس کی وجہ خوف ہے کہ جس شخص کے اندر خوف ہے، اور خوف ایک ہی چیز کا کہ موت نہ آ جائے، مر نہ جاؤں، کوئی مار نہ دے، اگر یہ خوف دور ہو جائے تو ہر شخص اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے۔ سنو غور سے، اندرون ملک بھی سنو، بیرون ملک بھی سنو، پوری کائنات کے لیے یہ میری آواز ہے، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ کہ جو اللہ کے قریب ہو جائے گا یا ہو جاتا ہے اس پر نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ تو جو شخص ابھی خوف اور غم دونوں رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب نہ سمجھے، اللہ سے دور سمجھے، اپنے آپ کو اللہ کا دوست نہ سمجھے، دشمن سمجھے۔ اس کو اپنے ضمیر میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر مجھ پر خوف اور غم طاری ہے تو میں اللہ کا دشمن ہوں، دوست نہیں۔ اب قرآن مجید، فرقان حمید یہ پڑھیں، حدیث شریف بھی پڑھیے، قرآن و حدیث سے باہر بات نہیں کروں گا۔ تم اپنی ماں سے کسی قسم کا خوف کھاتے ہو؟ اپنی ماں سے کوئی شخص ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے؟
کیوں کہ اس نے اس کو جنا بھی ہے اور پالا پوسا بھی ہے اور اس کے وجود کا وہ بچہ حصہ بھی ہے. اتنے قرب کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے نہیں ڈرتا. اور اگر کوئی وہ خطا بھی کرتا ہے، کوئی گناہ وغیرہ بھی کر لیتا ہے، تو ماں پھر بھی اس کی پشت پناہی کرتی ہے، اس کو دھتکارتی نہیں. بلکہ کوئی بچہ اگر گناہ کر کے آ جائے تو ماں اس کے لیے قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ میرے بچے میں یہ عادت ہی نہیں. اب دیکھو کہ ماں زندگی بچے کی کہ کسی حصے میں بھی اس سے دور رہنا نہیں چاہتی، اس کے ساتھ بغض و حسد نہیں رکھنا چاہتی، سوائے محبت کے اور کچھ نہیں چاہتی. اب تم دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف آ جاؤ. اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. پس جب تم یہ عبادتیں حج کے مناسک وغیرہ ادا کر لو تو پھر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو. عبادت اور ہے، یاد اور ہے. عبادت یہ خواہشات کے لیے ہے، مجھے جنت مل جائے، حوریں مل جائیں، دوزخ سے بچ جاؤں، فلاں چیز ہو جائے. اور ذکر جو ہے وہ لالچ سے پاک ہے، اس میں لالچ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں عبادت سے جو تمنا میں آتی ہیں، ذکر سے وہ چیزیں اس ذاکر کی تمنا کرتی ہیں کہ ہم اس کے قدموں میں آ جائیں. فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر تم ایسے کرو کہ آباؤکم، جیسا کہ اپنے باپ دادوں رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں. او اشد ذکرہ، اور بلکہ ماں سے بھی، باپ سے بھی، دادا سے بھی، پردادا سے بھی تم اللہ کا ذکر، اللہ کا رشتہ اپنے قریب ایسے کرو کہ ان سب رشتوں سے اللہ کا رشتہ قریب ہے. اب ماں کا رشتہ قریب ہے تو ماں سے بیٹے کو ڈر نہیں لگتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر تم میرا رشتہ ماں سے قریب سمجھتے ہو تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں ساری کائنات کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ اے اللہ سے ڈرنے والوں، تم اپنی دشمنی کا خود ثبوت دے رہے ہو کہ اللہ کا میں دشمن ہوں، اللہ سے میری دشمنی ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رشتہ او اشد ذکرہ تمام رشتوں سے شدید، گہرا، قریب، محکم ہے. اور کیسا محکم ہے کہ واہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے کہ ہم قریب ہیں ان سے، الیہ، جتنے تم رشتے جتلاتے ہو
माँ का, बाप का, दादे परदादे का, जहां जो भी इलाह है, मिनकुम, जितने रिश्ते तुम्हारी तरफ मंसूब होते हैं, तुमसे जुड़ते हैं, मिनकुम, उन तमाम रिश्तों से हम ज्यादा करीब हैं। अब ये कुरान है, ये अल्लाह का फरमान है, मगर अगर आज भी कोई इस बात पे ईमान ना लाए तो मैं उस शख्स को ये कह रहा हूं कि वो मेरा मुरीद नहीं, ना मैं उसका मुर्शिद हूं, और ना वो मेरे पास आने की कोशिश करे। अपना फजूल वक्त ना लगाए, अपना सरमाया ना लगाए, ऐसा कुछ मत करे। मुझे कोई किसी से लालच नहीं है कि वो आएगा तो मेरा निजाम चलेगा। मेरा निजाम अज़ल से चल रहा है, चलता रहेगा, हर दौर दर दौर चलता रहेगा। किसी से मेरा निजाम नहीं चलता। मैं सिर्फ उसकी भलाई के लिए बैठा हूं, अपने लालच के लिए नहीं बैठा। अगर वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो इन तमाम डर, खौफ, भूख, लालच, तवंगरी से ये डरता है, इस पे अमल नहीं करता कि जो चीज तमाम डरों को, भूख का डर, कपड़े का डर, घर का डर, अल्लाह ने तो हर डर से कहा है कि जो मेरे करीब हो गया उसका हर डर दूर हो जाएगा। तो मैं किस लिए बैठा हूं? वही तालीम लेके बैठा हूं, किसी फिरके के लिए नहीं बैठा, किसी मजहब के लिए नहीं बैठा। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए बैठा हूं, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, यहूदी है, ईसाई है, बिलोंग द स्कूल ऑफ थॉट्स, वो किसी भी मजहब व मिल्लत, किसी भी जात पात से तल्लुक रखता है। मुझे इन चीजों में से कोई चीज नहीं चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए मुखातब करता हूं, वो किसी भी मकाम में है। वो सुन ले कि अल्लाह तबारक ताला ने हर इंसान के लिए ये खुतबा फरमाया, किसी एक के लिए नहीं। कि अला, खबरदार हो जाओ, आगाह हो जाओ, वार्न किया है, उसको यकीन दहानी कराई है कि खबरदार हो जाओ। अगर तुमने दोज़खों से, कब्रों से, फलां चीज से, भूख से, प्यास से निजात हासिल करनी है तो मेरे करीब हो जाओ। अब करीब होने का ढंग भी बताया कि कैसे करीब हो जाओ, कैसे करीब हो जाओ। अब जो कायनात, खा वो मौलवी है, का पीर है, फकीर है, कोई भी है, मैं हर एक के लिए ये बात कर रहा हूं कि अगर तुमने हर खौफ, डर, ख्वाहिश से निजात हासिल करनी है तो अल्लाह के करीब हो जाओ, उससे रिश्ता गांठो। जैसा कि तुमने मां से रिश्ता गांठा, इसी तरह अल्लाह ने फरमाया कि उससे ज्यादा गहरा, मजबूत रिश्ता मेरे से है तुम्हारा। वा नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, सीगा जमा का है कि जितने तेरे रिश्ते हैं, जितने रिश्तेदार हैं, माँ का हो, बाप का हो, दादा का हो, बेटे का हो, बहू का हो, जितने तेरे मिनकुम, जितने तेरे रिश्तेदार हैं, वो तमाम से मेरा रिश्ता करीब है। कुरान फरमा रहा है
اللہ فرما رہا ہے لیکن وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، قسم ہے کہ تم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، تم ادراک ہی نہیں کرتے، تم سوچتے ہی نہیں ہو، اور مجھے دور کر کے مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہو، مجھ سے ڈر رہے ہو، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ یہ کرے گا۔ ماں یہ نہیں کرتی تو اللہ کیسے کرے گا؟ جس کا ماں سے زیادہ رشتہ قریب ہے وہ تمہیں عذاب میں کیسے ڈالے گا؟ میں آپ کو عذاب سے، ڈر سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کائنات میں، اس مسند پر کسی اور کام کے لیے نہیں بیٹھا، میں ساری کائنات، جملہ موجودات، ہر ایک کا ڈر دور کرنے کے لیے اور اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے، اللہ کا تقرب دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیکھو کہ ماں کا رشتہ قریب، اس کا ثبوت کیا دیا قرآن نے کہ اس نے بچے کو برتھ بھی کیا اور ریسٹ بھی کیا، جنا بھی اور اس کو پالا پوسا بھی۔ یہ دلائل دیے ہیں کہ اس نسبت سے، اس رشتے سے یو آر پارٹ آف ہر اینڈ شی از یور، تم ماں کا حصہ ہو اور ماں تمہارا حصہ ہے۔ اس وجہ سے وہ تمہاری جدائی، تمہارا دکھ، تمہاری مصیبت برداشت نہیں کرتی۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں ماں کی نسبت زیادہ قریب ہوں، اب جب کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ ماں نے جنا، برت کیا، نیورسٹ، پالا پوسا۔ اللہ اس مقابلے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ ماں نے بچہ پیدا کیا، اس کی محبت دیکھ لو، اس کی دوری دیکھ لو، اور ماں سے پہلے رب نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الْحَقَّ لِيَعْرِفُونَ، تاکہ تم مجھے پہچان لو۔ پہچان کیا ہے؟ کہ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ اس کا تعلق تم نے آج تک جتایا، غور کیا؟ باقی سارے تعلق جتا رہے ہو، اور جس کا پہلا تعلق اور سب سے گہرا تعلق اور اول آخر رہنے والا، اس کی طرف تو نے کیوں نہیں غور کیا؟ تم انسان بنے پھرتی ہو، ایک چلتے پھرتے انسان کی شکل میں حیوان باندھو، تم ایک فارسٹ اینیمل ہو، اس جنگل، دنیا جنگل کے ایک جانور ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو شخص فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ، جس شخص نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں، وہ اندھا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہا، کوئی فرشتہ کہہ رہا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو پہچان نہیں ہے وہ اندھا ہے، سمم
बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन, वो आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, जुबान से गूंगा है। क्यों? ला यरजिऊन, वो मेरी तरफ रजू क्यों नहीं करता? वो मेरी तरफ रजू ही नहीं करता, और कामों में पड़ा हुआ। क्या जिस कामों में पड़ा हुआ है वो काम कब तक किसको साथ देंगे? वो काम कब तक साथ देगा? और जिसने अज़लता अबद साथ निभाना है उसकी तरफ रजू ही नहीं। आप नमाजें पढ़ने यहां नहीं आए, ये फलानी करने आए, आप हक को पाने के लिए यहां आए। आपका अगर ये मकसद नहीं है तो यहां आने वाला आदमी खुदा का दुश्मन है, कि वो आया और उसने खुदा को ना पाया। आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल अरबाब, अल्लाह रब्बुल अफवाज, अल्लाह रब्बुल इज्जत का रंग चढ़ाने, उसमें गुम हो जाने के लिए आए। तो रब ने मां से पहले पैदा किया, और मां को भी और पैदा होने वाले दोनों को पहले पैदा किया, पैदा भी किया, और फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं मां से बेहतरीन रिज्क देने वाला हूं। तुम्हारा बाप भी वो ऐसा रिज्क नहीं देगा, तुम्हारी मां भी नहीं देगी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं देगा। मैं कसम है कि बेहतरीन रिज्क देने वाला। मां ने जना और रिज्क दिया, दो दावे किए कि मैंने इसको जना भी और पाला भी। तो तुमने क्यों नहीं गौर किया? क्यों नहीं ऐसा किया? फिर उससे डरते हो, उससे डरते हो कि वो तुम्हें दोज़ख में डालेगा, वो तुम्हारा हिसाब किताब लेगा, वो तुम पे फरिश्ते छोड़ेगा, उससे डरते हो। बुलंद आवाज से कहो आज से हम ला खौफ है, अल्लाह के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। दोस्तों को दोस्तों से डर नहीं आता, दुश्मन को दुश्मन से डर आता है। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये लोग जो ला खौफ हुए, बेगम हुए, और जिनके पास जाने से लोगों के गम दूर हुए, उन्होंने अमल क्या किया? अमल क्या किया? नमाज पढ़ने वालों का तो खौफ दूर नहीं हुआ, रोजा रखने वालों का तो खौफ दूर नहीं हुआ, हज करने वालों का तो खौफ दूर नहीं हुआ, बैतुल्लाह की चौखट पे सारी उम्र गुजारने वालों का खौफ दूर नहीं हुआ, रोजा रसूल की चौखट पे 50 साल खड़े रहने वाले का खौफ दूर नहीं हुआ। तो खौफ किसका दूर हुआ है? जिससे खौफ है उसका रंग चढ़ा ले। जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, जो मुझे देख ले वो तुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। पढ़ते हैं कि मोमन का दीदार अल्लाह का दीदार है। तो तुम्हें दुनिया में कोई मोमन नहीं मिला, तुम इसको क्या समझ के यहां आए बैठे हो? क्या समझ के आए बैठे हो? जब तुम्हारा ये अकीदा नहीं कि हमारा मुर्शद मोमन नहीं, तो किस लिए आए बैठे हो? और मोमन उसको कहते हैं जो मन में अल्लाह को देखे। डेफिनेशन ऑफ द फेथर, मोमन वो है जो मन में अल्लाह को देखे।
مومن کی تعریف یہ ہے، اس لیے مومن کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا۔ اب اللہ نے فرمایا جو میرے قریب ہو گیا، یہاں تک ہو گیا کہ اس کی آنکھیں میری بن گئی، اس کے کان میرے بن گئے، اس کی زبان میری بن گئی، اس کے ہاتھ میرے بن گئے، اس کے پاؤں میرے بن گئے، اب اس پر خوف کہاں رہ گیا؟ اللہ کا حساب فرشتے لیں گے؟ دوزخ اس کو جلائے گا؟ مصیبت اس پہ آئے گی؟ تو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ میری آنکھیں بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، زبان بن جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ باقی کیا رہ گیا؟ وہ کیسے بن جاتے ہیں؟ بننا بھی دیکھ لو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آنکھیں جو ہیں ان میں سے اللہ دیکھ رہا ہے یا بندہ؟ ان کانوں سے اللہ سن رہا ہے یا بندہ؟ اس زبان سے اللہ بول رہا ہے یا بندہ؟ سمیع اللہ ہے، بندہ تو نہیں۔ بصیر اللہ ہے، بندہ تو نہیں۔ کلیم اللہ ہے، بندہ۔ یہ صفتیں کس کی ہیں؟ دیکھنا، سننا، بولنا، یہ صفتیں کس کی ہیں؟ اب ساری کائنات لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ایگو کو ختم کر دو، اپنی انا کو ختم کر دو۔ جب انا ختم ہو جائے گی، ایگو ختم ہو جائے گی، تو اگلا حصہ کیا ہے؟ تم عین بعین ہو جاؤ گے، تمہاری غیریت ختم ہو جائے گی، عینیت وارد ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت باہو رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، الف آ حد جد دتی بکھاڑی کہ از خود ہویا فانی ہو۔ جب اللہ نے فرمایا یہ آنکھیں میری ہیں تو بندے کی تو نہ رہی، یہ کان میرے ہیں بندے کے تو نہ رہے، یہ زبان میری ہے بندے کے تو نہ رہے، یہ بولنے والی ہستی وہ میں ہوں، تو بندہ کہاں گیا؟ انا ختم ہو گئی، ایگو ختم ہو گئی۔ جب ہر کوئی کہتا انا ختم ہو جائے تو وہ کامل و اکمل مکمل ہو جاتا ہے، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ساری کائنات اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ نہ کوئی شیطان دخل دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان دخل دے سکتا ہے، کوئی چیز اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ جب یہ مقام آ جاتا ہے، انا ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھو یہ صورت مورت 5 چیزوں پہ مشتمل بیٹھی ہوئی ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، روح۔ یہ سارے انسان جو بیٹھے ہیں، کوئی غور کرے، آگ ہے یا پانی ہے یا ہوا ہے یا ان 5 میں سے یہ جو بیٹھے ہیں کون سی چیز ہے؟ ان 5 میں سے یہ انسان کیا ہے؟ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، مٹی ہے، روح ہے۔ انسان کیا ہے ان 5 میں سے؟ 5 میں سے ہے؟ انسان ان میں سے کیا ہے؟ انسان کا ان 5 سے کوئی تعلق ہے؟ تو پھر اس کی انا کہاں رہی؟ پوچھو گے یہ آگ کس کی؟ اللہ کی۔ یہ پانی کس کا؟ اللہ کا۔ یہ ہوا کس کی؟ اللہ کی۔ یہ مٹی کس کی؟ اللہ کی۔ یہ روح کس کی؟ تو ان میں سے
کہیں انسان کو بھی ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ یہ چیز انسان کی ہے؟ تو جب ان میں سے کوئی بھی انسان کی چیز نہیں تو انسان کی انا ختم ہو گئی، اور جس کی ہے وہ باقی رہ گیا۔ اس میں شک و شبہ یا ڈرنے پھرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم قرآن کو بیان کرتے ہوئے، رحمان کو بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہو؟ تم ڈرو تو تب جب تم ہو یا تمہارا کچھ کوئی بگڑنے والا ہو تو پھر تو ڈرو، جب تم ہو ہی نہیں، تمہارا کچھ بگڑنے والا ہی نہیں، تو جس نے پہچانا اس نے تو اعلان کیا، تن من یار تیں شہر بنایا تے دل وچ خاص محلہ ہوں، آن الف دل وسو کی تھی میری ہو گئی خوب تسلہ ہوں، بن سنیو مینو پیاسنی وے اے جو بولے سو اللہ ہوں، درد مندہ رمز پچھانی حضرت باہو بے درداں سر کھلا ہوں۔ الف آہد جد دتی وہ کھالی کہ از خود ہویا فانی ہوں، پانچ تت دا پتلا نانک میرا نا، ہندو کا تو مار دے مسلمان بھی نہ، تسی غور ہی نہیں کیتا میں کی ہاں؟ تم نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ کون ہے؟ بے بول دے دی تینوں خبر نہیں؟ جڑا نت تیرے وچ بولدا ہے، بولے آپ پہ ڈھونڈے باہر اس نے، وہاں ککڑا نے کوڑا پھول دا، بلا بجھ خاں وچ ہے کون تیرے متا ہو وے جڑا بول جن ٹول دا، بلے شاہ جدا نہیں رب تے تھو آپ آواز مارے آپ بول دا۔ ولیوں کو بھی مانتے ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، انسان کو بھی مانتے ہو، ایمان کو کیوں نہیں مانتے؟ سارا کچھ ماننے کے باوجود تم بے ایمان ہو تو کیا فائدہ؟ اگر ساری کائنات کو مان لو، ذرے ذرے کو مان لو، تو تم نے جس کو ماننا تھا اس کو ہی نہیں مانا۔ کیوں؟ وہ تو نظر نہیں آتا، اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، وہ نظر نہیں آتا، اس لیے نہیں مانتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سانورہم، سورت حامیم سجدہ آخری آیت، سانورہم، جلد دکھلائیں گے ہم ان کو، آیاتنا، اپنے نشان، فی الآفاق وفی انفسہم، باہر بھی دکھائیں گے اور روح کے اندر بھی دکھائیں گے اپنے نشان۔ یہ باہر آگ، پانی، ہوا، مٹی، روشنی، یہ کس کے نشان ہیں؟ تو اندر کس کے نشان ہیں؟ تو بندہ کہاں رہا؟ جو بنا پھرتا ہے آنا آنا آنا، میں، وہ میں کدھر گئی؟ الف آہد جد دتی و خالی از خود ہویا فانی ہوں، نہ اتے قرب وصال نہ منزل، نہ اتے جسم نہ جانی، نہ اتے عشق محبت کوئی، نہ اتے کون مکانی ہو، اینو این تھیو سو حضرت باہو صرف وحدت سبحانی۔ جب کچھ نہیں تھا تو خدا تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تو خدا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ کہاں سے آئی ہے اور کہاں جائے گی؟ کلو شین یرجو الی اصلے ہی، قطرہ ونج پیا دریاوے پھیرو کی کہاوے، جدے وچو گم ہوئے اوہو ہی ہو جائے۔ یہ قطرے جو پھیلے ہوئے ہیں یہ کس سمندر کے ہیں؟ یہ جو اندر بول رہا ہے یہ قطرہ دیکھ رہا ہے،
कतरा सुन रहा है, ये कतरा किस समंदर से आया है, कहां से आया है, ये कतरा किस समंदर से आया, नहीं पता चला। वाना फख्तो फीहे मिर रूही, बस तहकीक डाल दी, मुंतकिल कर दी, फूंक दी मैंने रूह अपनी इस हुजरे के अंदर, इस बदन के अंदर, इस बशर के अंदर। सुनने बोलने वाला कौन आया? तुमने एक घड़ी पल भी यतफक्करू फिक्र ना किया कि यार मैं देखूं तुझे। जब अकेला बैठता है, रात को गाने गाता है, नाते पढ़ता है, आयते पढ़ता है, खुद ही पढ़ता है और खुद ही सुनता है। वहां पढ़ने वाला सुनने वाला दो बैठे हुए हैं। तो जब ये पढ़ रहा है उस वक्त कौन है, और जब सुन रहा है उस वक्त कौन है? खुद साजिद खुद मसजूद है, खुद तालब खुद मतलूब है, खुद मकसद खुद मकसूद है, खुद आबद खुद माबूद है। मगर सारी उम्र ऐसे गुजारोगे? आप ऐसे गुजारने के लिए नहीं आए। क्यों? कि यहां आप चंद लम्हात के लिए आए हैं। कुल्लु शैन ज़ाइक़तुल मौत, ये मौत वजूद का नाम है। हर नफ्स ने, हर रूह ने ज़ायका चखना है, यहां बैठ के इस कायनात का नजारा करना, ये ज़ायका है। लड्डू खाने नहीं, खरबूजे खाने नहीं, इस हुजरे में बैठ के ये तमाशा देखना है। इसको ज़ायका कहते हैं, ज़ायक़तुल मौत। मौत में रहते हुए ज़ायका चखना। जब आप आए हैं तो उस वक्त आपके साथ मौत थी? मौत थी, यहां से मिली, यहां रह गई। आप मौत के बगैर आए, मौत में रहते रहे। मौत ने आपका क्या बिगाड़ा? मौत ने आपका क्या बिगाड़ा? और 60-70 साल मौत में बैठ के फिर छलांग लगा के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन चले गए। मौत यहां रह गई, यहां से मिली थी। जब मौत आपके साथ रही तो आपको क्या बिगाड़ा? जब नहीं थी तो आपका क्या बिगड़ा? जब नहीं रहेगी क्या बिगड़ेगा? ऐसे ही डरते फिरते हो बहुत 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 बहुत। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई तफक्कर करो, कोई गौर करो। इतना बड़ा फलसफा, इतना बड़ा नुस्खा तुम्हारे हाथ में दिया ताकि तुम इस नुस्खे को समझ जाओ, समझ जाओ। जब कुंतो कंजन मखफियन के पर्दे में था उस वक्त मौत शुरू हुई थी? तो मौत कब शुरू हुई? जिंदगी कब शुरू हुई? मौत तो ये शुरू हुई है फर्श पे आने के बाद। बशर का नाम मौत है ये। और जब कुंतो कंजन के पर्दे में बंद था उस वक्त साइकोमेट्री ऑफ द एज था? कोई उम्र का पैमाना, उम्र का जिक्र? तो जो उम्र और मौत से पहले था वो हम थे। कुंतो कंजन के पर्दे में जो राज था आज बनकर वो खैरुल उमम आ गया। आशिकों के लिए सजदागाह बन गई जिस जगह उनका नक्शे कदम आ गया। साहिल जो गर्क हो मौजों में
طوفان مکمل ہوتا ہے جب ہستی کا پردہ اٹھ جائے، انسان مکمل ہوتا ہے۔ موت بھی ہمیں راستے میں ملی ہے، زندگی بھی ہمیں راستے میں ملی ہے، تو ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کو جب پتا چلا تو ہم گئے تم رہ گئے، ہم نہیں ہیں، تم ہو۔ آنا نہیں ہے، انتا ہے۔ کنت کنزن کے پردے میں جو راز تھا، آج بن کر وہ خیر الامم آ گیا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ آیا ہے اس انسان پر ایک وقت، ان دا پیریڈ آف لائف، زمانے میں سے، کہ کسی چیز کا ذکر نہیں تھا، نہ موت ہے، نہ زندگی کا، نہ زمین کا، نہ آسمان کا، کسی چیز کا ذکر نہیں تھا۔ تو پھر اس نے اس آیت کو کیوں نہ سمجھا کہ انسان اس وقت تھا جب کسی چیز کا ذکر نہیں تھا۔ علامہ صاحب نے اس کو سائن آؤٹ، پوائنٹ آؤٹ، سگنل دے دیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ پروفیسر صاحب بھی پڑھاتے ہیں کالجوں یونیورسٹیوں میں، دیگر ٹیچر بھی پڑھاتے ہیں، پڑھنے والے بھی پڑھتے ہیں۔ وہ تو ایک دیوانہ تھا، پاگل تھا، بیٹھے بیٹھے شعر کہہ دیتا تھا، وہ دیوانہ نہیں تھا۔ نبی کو بھی تم نے دیوانہ کہا، نبی کو بھی دیوانہ کہا، علی کو بھی دیوانہ کہا، عیسیٰ کو بھی دیوانہ کہا، موسیٰ کو بھی، جتنے دانشور تھے تم نے سب کو ہی دیوانہ کہا، بجائے ان سے ہوش لینے کے بے ہوش ہوتے رہے۔ کتنی ہستیاں آپ کو جگانے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے آئے۔ آپ سوئے ہوئے ہیں دوستو، تم سوئے ہوئے ہو، میں جگانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، اس قرآن سے ثبوت دے، قرآن سے ثبوت دے۔ قرآن نے خواب کو جاگ کہا ہے اور جاگ کو خواب کہا۔ اب تم خواب میں بیٹھے ہوئے ہو، جب تمہاری تھرڈ آئی، تیسری آنکھ یہ بند ہو جائیں گی، وہ کھلے گی، اس وقت تم جاگو گے، اس وقت تم جاگو گے۔ الٹی یہ چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ادھر سے آنکھ بند کرو گے تو اصلی آنکھ نظر آئے گی، اس جہان سے آنکھ بند کرو گے اصلی جہان نظر آئے گا۔ جب یہ صورت غائب ہو جائے گی، اصلی صورت سامنے آئے گی۔ میں آپ کو اصل دکھانے کے لیے، حقیقت دکھانے کے لیے، موت زندگی سے آگے کی چیز دکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، آیا ہوں۔ تم لوگ اس بزم کو، اس تحریک شعور کو، اس مشن کو نظر انداز نہ کرو۔ آندھے ہو کے نہ بیٹھو، گونگے ہو کے نہ بیٹھو، بہرے ہو کے نہ بیٹھو، ہوش لے کے بیٹھو، ہوش سے بیٹھو۔ اللہ رب العزت نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو اپنی صفت کو نہ بتائی۔ جب صفت سے موصوف جدا نہیں، قطرے سے سمندر جدا نہیں، دانے سے آٹا جدا نہیں، درخت سے بیج جدا نہیں،
تو تم خالق کو مخلوق سے جدا کیوں کرتے؟ کیوں یہ ظلم کر رہے ہو؟ کس نے بنایا؟ مخلوق کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو بناتا ہے صورتیں تمہاری بیچ رحموں کے جیسی چاہے۔ خالق تم ہو یا وہ ہے؟ قرآن کو پسے پشت پھینک دیا، قرآن پہ غور ہی نہ کیا، ایک لفظ پہ بھی غور نہ کیا۔ کتنے لوگ آئے پہلے کون آیا؟ پہلے کون آیا اور کیسے آتا رہا؟ کیسے آتا رہا؟ بدھا جو سب سے پہلے شعور لے کے آیا، اس کا نام ہے بدھا۔ بدھا شعور کو کہتے ہیں، بدھا۔ مہاتما بدھ، کرشن، عیسیٰ علیہ السلام، پھر بکرات، سقراط، ارسطو، شیکسپیئر، فیثاغورس، مولا علی مشکل کشا خیر الورا نور الہدا، یوحنا جس نے آ کے عرش اولا سے تحت اسرا تک کی ہر چیز کو ایسے دکھایا، یوحنا کا مکاشفہ۔ کیسے کیسے لوگ آئے شعور دینے کے لیے کہ آپ کا ایک طرف سے شعور ہٹانا اور دوسری طرف لگانا۔ جب اس دنیا سے شعور ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو اس دنیا میں چلا جائے گا جہاں موت، زندگی، کھانا پینا، جھونپڑ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہاں سے آئے ہو جہاں کوئی ضرورت نہیں، لا یحتاج تھے، اب تم یحتاجوں کے محتاج ہو گئے ہو۔ نام فقیر تنا دا باہو جو وسن لا مکانی ہو، لا یحتاج انہاں نو ہویا فقر جنہاں نو سارا ہو۔ ہم نے احتیاج سے لا یحتاج کی طرف جانا ہے۔ جہاں سے آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ میں نے وہ سٹیج آپ کو دکھانی ہے ادھر رہتے ہوئے ادھر کی۔ میرے پاس وہ فلسفہ ہے، میرے پاس وہ عمل ہے، میرے پاس وہ دین ہے، میرے پاس وہ شعور ہے جو آج کی دنیا میں کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے ہوگا۔ آپ معمولی بزم ہزم میں نہیں آئے ہو، ابھی آپ کو پتہ ہی نہیں یہ جتنے آنے والے ہیں، جتنے لوگ ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس ہستی کے پاس آئے ہیں اور کیا حاصل کرنے آئے ہیں۔ اپنے مقصد کا ہی نہیں پتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا وہ مقصد ہے جہاں مقصد ختم ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ مقصد ہے جہاں مقصد ختم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرا ہو کے بولتا ہے اس پہ میں نور کے پھولوں کی برسات کرتا ہوں۔ یہ قرآن مجید میں جو میرا ہو کے بولتا ہے، میری زبان سے بولتا ہے، میری آنکھوں سے دیکھتا ہے، میرے کانوں سے سنتا ہے، اس پر میں نور کے پھولوں کی برسات کرتا ہوں۔ آگے حدیث شریف میں، تفسیر میں کیا تفسیر بتائی؟ سن لو، کان کھول کے سن لو، سارے سن لو۔ کیا فرمایا؟
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ نور کے پھول کیسے؟ تشریح فرمائیں۔ بے شک تحقیق جن لوگوں نے یہ کہا کہ رب ہی اللہ ہے، قالوا ربنا اللہ، عبرانی میں، انجیل میں، تورات میں، زبور میں، صحیفوں میں روح کو رب کہتے ہیں۔ رب روح کو سمجھ پیارے، حقیقت ایک ہے طور نیارے۔ تو جن لوگوں نے ان الذین، جن لوگوں نے قالوا ربنا اللہ یہ کہا کہ صفت ہی موصوف ہے، روح ہی رب ہے، آتما ہی پرماتما ہے، روح ہی روح ہے، خدا ہی خداوند ہے، لا ریب، کوئی شک نہ رہا۔ تو پھر ثم استقاموا، جب پتہ چلا کہ جس کو بولتا نہیں سنا اب سن لو، جس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا اب دیکھ لو، جس کو سنا نہیں اب سن لو، جس کو پوشیدہ دیکھا ہے ظاہر دیکھ لو۔ ثم استقاموا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھونک دی میں نے روح اپنی۔ اب یہ روح جو ہے اس کو ارواح بھی کہا ہے، ارباب بھی کہا ہے، یہ جمع ہے۔ اب آنے والا بھیجنے والے کا غیر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی عالم ہے دنیا میں، وہ بھی فاضل ہے دنیا میں، وہی نمازیں پڑھتے پڑھاتے ہیں جو آنے والے کو بھیجنے والے کا غیر سمجھ رہے ہیں۔ اور مولانا روم کو 47 سال کے بعد جب پتہ چلا تو کہتا تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، تو اس صفت کو موصوف سے ایک کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ دو کرنے کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کون ہے؟ جو ارسال ہو کے آیا ہے، ارسال ہوا ہے، جس نے اس صورت میں بیٹھے ہوئے کی اطاعت کر لی، اس نے بے صورتی میں اطاعت کر لی۔ رب کا فیصلہ اے میرے محبوب کہہ دے ان لوگوں کو، کل کہہ، اعلان کر، میں اوپر کھڑا کروا رہا ہوں، کل کہہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، پیار کرنا چاہتے ہو، عشق کرنا چاہتے ہو، ٹانگیں دبانا چاہتے ہو، ہاتھ چومنا چاہتے ہو، تو یحببکم اللہ فاتبعونی، انہوں نے اعلان کر دے جنہوں نے میری محبت کرنی ہے تیرے نال کرنا۔ فرق کڈیا یا پایا؟ رب نے تے اپنی صفت دے وچوں فرق کڈیا، تے جڑے پا رہے نے انہاں نوں کیویں تسی عالم کہندے ہو، فاضل کہندے ہو، نمازی کہندے ہو، دیندار کہندے ہو؟ 155 آیتاں قرآن دے وچ جدے وچ رب اپنی صفت دا فرق کر رہا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے کہ یہ تو بولتا ہی نہیں، جنہوں تسی کہندے ہو یہ بولدا، یہ تو بولتا ہی نہیں۔ کون بولتا ہے؟
इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये मेरी आवाज निकालता है। फर्क कढ़िया या पाया? और खुदा दा वास्ता गौर कर लो, ना मुलवाने दे पीछे पे फिरो ते ना कि आदा दोवें जान बर्बाद करो। किसे कामल को, किसे कामल वाले को कुरान समझ लो, समझ लो। मौत नहीं आवेगी, अजाब नहीं आएगा और डर नहीं रहेगा। तुहाडे कोलों कायनात डरेगी। और यार माता कोई ऐजी वैजी गल कर दे तो साडे ते अजाब आ जाए। तुहाडी आवाज उन्हां ते अजाब नाज़िल करेगी। फर्क नहीं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। तहकीक बेशक ऐ मेरे नबी, जो लोग बैत करते हैं तेरी, सिवाय इसके नहीं कि वो तो अल्लाह की बैत कर रहे हैं। फर्क कढ़िया या पाया? भाई अजे भी जे डरदे फिरो, अजे भी डरदे फिरो तो फिर तुहाडा डर नहीं लेंदा, फिर डर नहीं लेंदा। इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह फौका ऐदी, अल्लाह का। फर्क कढ़िया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इन्हां लोगां नूं ऐलान कर दे जेड़े अल्लाह नाल मुहब्बत करना चाहुंदे ने, इन्हां नूं कहे मेरे मेरे नाल करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, एदी मुहब्बत ही अल्लाह दी मुहब्बत है, एदा प्यार ही अल्लाह दा प्यार है, एदा मिलना ही अल्लाह दा मिलना है। पता नहीं किनू लभदे फिरदे, समझ जाओ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, इनको कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तुम मेरी पैरवी करो, मुझसे मोहब्बत करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, मुर्शद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। हर के पीरो जाते हकरा यक नदीद, न मुरीदो न मुरीदो न मुरीद, पीर कामल सूरते जिल्ले इलाह, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, औलिया अल्लाह रा अल्लाह औलिया, हेच फरके दरमियाना बहुत रवा। हर के खाही हम नशीनी बाखुदा, वो नशीनत दर हजूर औलिया, क्यों शवी दूर अज हजूर औलिया, दर हकीकत गश्ताए दूर अज खुदा। जो वली से दूर हुआ वो अल्लाह से दूर हुआ। अगर कोई कहे कि मैं वली से दूर होके अल्लाह के पास जाना चाहता हूँ, ना ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कानू मस्सादिकीन। अगर अल्लाह को पकड़ना है, अल्लाह को जफ्फा डालना है तो सच्चों के साथ आ जाओ, सच्चों में बैठ जाओ। और मौलाना अपनी तफसीर में यूं बयान करते हैं, हर के खाही हम नशीनी बाखुदा, वो नशीनत दर हजूर औलिया। जो अल्लाह के पास बैठना चाहता है औलिया के पास बैठे। तो कितने दलाइल दूं सिफ्त और मौसूफ के एक होने के, गैरियत को खत्म करने के। कोई एक आके दलील दे, इनको गैर बना दे, दरमियान में कुछ डाले, मैं दूर करूं। ये कितने लोग मैंने आपके सामने गिने हैं, ये सारे शऊर लेके आए और कायनात को शऊर बख्शा और मजाज से निकाल के हकीकत में डाला। मेरे दोस्त, इल्म भी हासिल करो इस कुरान से, इस हदीस से, और अमल भी हासिल करो। दोनों चीजें मौजूद हैं, थ्योरी भी मौजूद है, प्रैक्टिकल भी मौजूद है, इल्मुल यकीन भी है,
عین الیقین بھی ہے، حق الیقین بھی ہے۔ اعلان کہتا ہوں، بانگ درا کہتا ہوں، کائنات پوری میں جس کو بھی صبغت اللہ رنگ چڑھانے کی خواہش ہے آ جائے، فقیر حاضر بیٹھا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔